کہ آپ کا گدی نشین کون ہوگا، اور کیا ہمیں مایوس تو نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ سال میں 2 وقت کا اچھا کھانا آپ کے بعد ہمیں کہاں سے ملے گا؟ خاتون حضرات تو گدی ہوگی تو گدی نشین ہوگا، ہم بغیر گدی کے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام احباب جو ہیں اللہ کے فضل سے گدی نشین ہیں۔ خاتون حضرات میں آپ کو ایک پیشن کی بات بتاؤں، ایک بڑی اصولی سی بات بتاؤں۔ مجھے علم ہے کہ استادوں کی کسی استاد، میں کسی اور چیز پہ میرا کوئی ناز نہیں ہے، تفاخر نہیں ہے، بٹ آئی تھنک آئی واز اے بورن ٹیچر، شروع سے ہی ٹیچنگ سے میرا واسطہ رہا۔ میرا ایک عہد رہا اللہ سے کہ جب ٹیچنگ میں مجھے پروموشن ملے گی تو میں ٹیچنگ چھوڑ دوں گا، اینڈ آئی ڈیڈ سو۔ اسی لیے میں نے لاہور سے نوکری چھوڑ کر ادھر آ گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے ایز اے پرنسپل پروموٹ کرنا تھا یا گریڈ پروموشن ہوتی۔ ایک اتفاق کی بات شاید آپ کو فنی لگے کہ میں جس گریڈ میں بھرتی ہوا تھا، جس بیسک پہ، اسی بیسک پہ ریٹائر ہوا ہوں۔ کوئی ترقی نہیں ملی کسی قسم کی مجھے، مگر بدقسمتی سے بالکل آخری وقت میں آ کر ان نالائقوں نے مجھے ترقی دینے کی کوشش کی۔ مجھے کسی صورت بھی ہضم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں چھوڑ کے گھر آ گیا۔ مگر ایک کوشچن، بہت بڑا کوشچن، what is the job of a teacher؟ اور بہت سارے ماشاءاللہ استاد ہوں گے، اور اپنے اپنے پروفیشن اور ٹیکنیک میں ہر بندہ استاد ہوتا ہے۔ رینے گنو نے ایک بڑی مناسب بات کی، موصوف بڑے ہی ایک متلاشی اور جستجو قلب و ذہن کے مالک تھے، کبھی بدھ ہوئے، کبھی ہندو ہوئے، کبھی یہ ہوا، بالآخر مسلمان ہو گئے، بالآخر مسلمان ہو گئے۔ مگر جب میں نے ان کے حوالہ تصوف سے کتاب پوری کی پوری دیکھی تو محسوس ہوا کہ تصوف کے سلسلے میں شاید ان کو اپنے ارد گرد اور سراؤنڈنگز میں کوئی مناسب اطلاع نہیں ملی۔ ایکیڈیمکس کی دنیا سے نکلتے ہوئے تصوف کی دنیا ایک بڑی عجیب و غریب دنیا لگتی ہے۔ مگر خاتون حضرات، جو میں بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اسے بڑے غور سے سنیے گا، بڑے ہی غور سے، یہ آپ کے یاد رکھنے کی بات۔ بہت سے لوگ حدیث کے مخالف ہیں، بہت سے لوگ اس استاد عظیم کی باتوں کو یاد رکھنے کے مخالف ہیں، بہت سے لوگوں کو اس پہ ٹیکنیکل اعتراض ہیں، اور بہت سے لوگ حدیثوں کے سرے سے منکر۔ مگر ایک عجیب بات آپ کو بتا دوں کہ لا آف اسلام، قانون اسلامیہ کی بنیاد 20% قرآن پر ہے اور 80% حدیث پہ ہے۔ حضرات یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا یہ بات کہ وہ لوگ جو حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بات میں رائٹ ہیں کہ کون سی حدیث کمزور ہے، کون سی بہتر ہے، کون سی، اور اس کے لیے آج کا کوئی عالم و فاضل سند نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ سند ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث کے لیے وقف کی۔ امام مسلم بن حجاج کی صرف ایک موت کے واقعے کو آپ سے بیان کرتا ہوں کہ انہماک اتنا تھا حدیث میں کہ ایک حدیث ڈھونڈ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھجوریں کھا رہے تھے، and he didn't know what he was doing، اور جب تک وہ حدیث ملی پورا ٹوکرا ختم ہو گیا اور حضرت کی وفات ہو گئی، اوور ڈوز ہو گیا شوگر۔ یعنی اس قدر انہماک سے جن لوگوں نے، اسی طرح امام محمد بن اسماعیل البخاری کے بارے میں انہوں نے میموری کا ایک لا اپنی حدیث سے دیا۔ بڑا مشکل ہے کہ آپ دیکھو امام بخاری کا یہ قانون بڑا عجیب و غریب ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے امام وقت، اے پیغمبر فی الحدیث، یہ کیسے ہے کہ آپ کو 1,00,000 سے زیادہ احادیث یاد ہیں اور آپ بھولے نہیں ہو؟ فرمایا میں نظر کرتا رہتا ہوں، میں نظر کرتا رہتا ہوں۔ خادم حضرات یہ بات رکھیے گا کہ اس محدث نے بہت بڑا ایک میموری کا اصول دیا ہے کہ میموری بھولنے کی شائق ہوتی ہے، بکھر جانے کی شائق ہوتی ہے، تا آ کے اسے بار بار آپ ریپیٹیٹو ایک سینٹنس دیتے رہو، بار بار اپنی یاد کی ہوئی بات کو دہراتے رہو،
تو پھر آپ کی میموری سٹیبل رہتی ہے، ورنہ آپ سب کچھ بھول جاتے. تو خادم حضرات، جس طرح 20% لا آف گاڈ قرآن سے ہمارے پورے اسلامی قوانین 20% صرف قرآن پہ مشتمل ہے اور 80% قول رسول پہ مشتمل ہے، اسی طرح تصوف کا بھی ایک قانون ہے جو میں آپ کو اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ 20% تصوف ظاہر پہ لاگو ہوتا ہے، 80% آپ کے باطن پہ لاگو ہوتا ہے. اگر آپ ایوریج دیکھو نمازوں کی، اگر آپ ایوریج دیکھو جو آپ کو سال میں اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو بظاہر اگر 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہو, you have to do nothing else, that's all. You are a Muslim, you are doing your job. پھر زکوٰۃ سال میں ایک، روزے سال میں ایک مرتبہ. They do not constitute a very big high part of your, you see, accomplishment in religion. Maybe you can do your job in 1 hour. In 24 hours, you are enough. This time is enough to finish the function of responsibility on your shoulders. But 80% of law of God, it pertains to your inner self. It refers to your inner qualification for God. اور اس میں کیا کچھ نہیں آتا، اس میں غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، پوزیشن ہے، اس میں ناجائز توقعات ہیں، اس پہ تقدیر کے مسائل ہیں، کیا کچھ. یہ آپ کے ذہن اور قلب سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے آج تک کسی ڈاگمیٹک عالم کو تصوف کی سمجھ نہیں آئی، کسی ڈاگمیٹک عالم کو. وہ جو حافظ شیراز نے بڑا تنظم کہا تھا کہ 1000 نکتہ باریک ترجمو اینجاست، 1000 نکتہ باریک ترجمو اینجاست، نہ ہر کے سر بے تراشد کلندری داند. یہ ضروری نہیں 1000 نکتہ باریک ہیں انڈرسٹینڈنگ کے. آپ کی ذہین ترین عقل جو ہے اس کام میں مصروف ہوتی ہے، خدا کی رضا میں بائفرکیٹ کر رہی ہوتی ہے، ریڈنگ کر رہی ہوتی ہے، ان بدسرشت پودوں کے سر کاٹ رہی ہوتی ہے، اس شاعری کے تلذذ کو مٹا رہی ہوتی ہے، خواہشات کے تمرد کو مٹا رہی ہوتی ہے. اور وہ باریک ترین ڈیلیکیسیز جو سیلف پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کو آپ تصوف میں بڑی مہارت اور بڑی باریکیوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. خاتون و حضرات، this is not the job of an uneducated man. یہ ایک مشکل امر ہے، اس کے لیے تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ضروری نہیں کہ وہ آپ کی فزیکل ایکیڈیمکس ہوں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے کتابی اوراق ہوں، مگر اس کے ساتھ دل کی خواہش، اللہ کی تلاش اور طلب، اس کی ہمسائیگی میں بسنے کی آرزو سب سے بڑا محرک ہوتی ہے. The day if you have not lost the love for God, you will certainly succeed in being closer to Him. But I want to tell you the difference of teachers. رینے گنوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی. اس نے کہا teacher's job is to initiate, not to educate. ایجوکیشن کیا ہے؟ کتاب دیکھی، کتاب پڑھی، کتاب پڑھائی. اس سے زیادہ ایک استاد کو کیا غرض ہے؟ یا پھر آخر میں پرچے آئے، مارک کیے، حساب کتاب برابر کر دیا. مگر انیشیشن ایک ڈسکریشن ہے استاد کی. جب وہ اپنے طالب علم پہ پہلی نگاہ ڈالتا ہے تو تصوف کی نگاہ ڈالے. اس کو پتا ہو کہ میرے طالب علم کا معیار یہ ہے، اس کا اخلاق یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور میں نے اس کو زندگی بھر کے مسائل کے لیے تیار کرنا. اس کو میں نے کلاس کے لیے نہیں، ڈگری کے لیے نہیں، بلکہ میں نے اسے زمانے بھر کے مسائل کے لیے، اس کو اس کی قبر تک اس کی استعانت کرنی ہے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ سے بڑا استاد کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کیا عجیب و غریب استاد ہے. مولانا فرمائیے، میں آپ کو جو فرق بتا رہا ہوں کسی بڑے استاد، ایک استاد نازاں ہے ایک طالب علم پر، ایک استاد بڑا ناز کرتا ہے 2-4 طالب علموں پر. یہ استاد کا وصف نہیں ہے. مگر اس عظیم ہستی، مبارک ہستی کو ذرا غور کیجئے
کہ بدتمیز ترین کلاس اس کے حوالے کر دی، قاتل، خونی، بد تہذیب، اول درجے کے شورش پسند کلاس اس کے حوالے کر دی گئی۔ اس نے ایک لڑکے کو نہیں اٹھایا، ایک فرد کو نہیں اٹھایا۔ سرکار رسالت مآب کس درجے کے استاد تھے کہ دنیا کی بدترین کلاس کو بدل کے دنیا کے بہترین انسانوں میں بدل دیا۔ وہ کیسے استاد تھے، کیسی تعلیم تھی کہ جو ایک سنگولر فرد پہ نہیں گئی۔ کبھی آپ نے زندگی میں ایسا معاشرہ نہیں دیکھا، کبھی تاریخ انسان میں ایسا لمحہ استاد نہیں آیا، ایسے خوبصورت شاگرد نہیں آئے۔ اس نے کلاس نہیں ڈھالی، پروپیگیٹ نہیں کیا، ایک چھپاؤ دوسرا نہیں نکالا، ایک قسم کے لوگ نہیں تھے وہ۔ ابو بکر کسی اور مزاج کے، عمر کسی اور مزاج کے، جناب علی کسی اور درجہ مقام کے، عثمان کسی اور طرز کے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کس قسم کے لوگ تھے، کیا قدر مشترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلاس میں ابھاری۔ یہ بدر میں 313 تھے، یہ بیعت رضوان میں 3500 تھے، یہ خطبۃ الوداع والے دن 1 لاکھ تھے۔ یہ 1 لاکھ ولی نہیں تھے صاحبوں، یہ 1 لاکھ ولی نہیں تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے موٹے کو ولی تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے خدا نے قرآن میں سند دی کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی۔ کیا اب اصحاب رسول کے بعد کسی کے لیے لکھا ہوا آئے گا؟ کیا اب کوئی اپنی تصدیق قرآن سے ڈھونڈے گا؟ کوئی اللہ کی زبان سے سن پائے گا کہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں، ہم معتبر ہیں، ہم مقصود ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ کلاس تھی جسے ایک عظیم ترین استاد نے بیک وقت بیک عہد ایک تعلیم سے اتنا معتبر اور مقدس کر دیا کہ وہ زمانے کے عالم کے تمام عالم اسلام کے آج بھی مرشدان گرامی ہیں، اور جن کو ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی نارمل بات نہیں۔ My passion is only to act the way on the ways of the Prophet۔ صلاحیت فکر جو کسی شاگرد میں ہوتی ہے، استاد اسے پرفیکشن تک نہیں لے جا سکتا۔ کسی نے مجھے کہا جی آپ کا فلاں شاگرد فلاں کام کر رہا ہے، میں نے کہا یار 3 دن ہوئے اسے تسبیح شروع کیے ہوئے، تو کیا سمجھتا ہے کہ 3 دن میں ماہیت قلب بدل جاتی ہے، ذہن بدل جاتے ہیں، خیال بدل جاتے ہیں۔ We've been coming over here listening، بار بار آپ ایک سبق کو دہراتے ہیں، ایک بڑا سمپل سا سبق، میں آپ کو اس کی فول پروف میتھڈولوجی بتا دوں۔ جاؤ آپ قیامت کے میدان میں جاؤ، آپ گروہ بن کے نہیں جاؤ گے، آپ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے جاؤ گے۔ کیا کہے گا استاد؟ ہمارے ایک معمولی سے ایک گلی کوچے میں بستے ہوئے استاد نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اللہ از دی ٹاپ پرائیورٹی۔ You believed in this۔ آپ کا خیال ہے جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ what did you learn from the teacher، تو آپ اسے کہیں گے کہ we only learned one lesson، اللہ is the top priority۔ کیا اس بات پہ خدا آپ کو سزا دے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیا اس بات پہ خدا سزا دے گا کہ آپ اسے کہیں گے کہ ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اللہ is the top priority؟ پھر کیا وہ اس بات پہ آپ کو سزا دے گا کہ آپ اسے کہیں گے کہ ٹاپ پرائیورٹی کو ذہنی طور پہ سلامت رکھنے کے لیے اے پروردگار ہم نے صبح و شام تمہیں یاد کیا، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ ہم تو صبح و شام تجھے یاد کرتے رہے، ہم نے تجھے بہت مس کیا اللہ میاں، بہت سی چیزیں ترک کی، کبھی کھانا چھوڑ دیا، کبھی پینا چھوڑ دیا، کبھی بیگم سے ناراض ہوئے، کبھی خاوند کی سرتابی کی، یہ سب رہا لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ کیا اس بات پہ اللہ کو ڈانٹ پھٹکار کرے گا آپ کو کہ یار کمال ہے، تمہیں تو چاہیے تھا اپنی زندگی گزارتے تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے، میری کیوں تسبیح کر رہے تھے؟ اور خواتین و حضرات
تیسرا اصول اسی عظیم استاد محترم کا ہے اور وہ اعتدال ہے. افراط و تفریط سے بے نیازی ہیں. We don't want to change ourselves into robots again. اللہ نے ہمیں روبو ہی بننے سے تو روکا ہے, اللہ نے ہمیں مشین بننے سے روکا, ورنہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیوں دیتا آپ کو؟ اللہ نے تو آپ کو انڈیویجوالٹی بخشی ہے, انفرادیت بخشی ہے. اللہ تو چاہتا تھا ہر انسان دوسرے سے مختلف ہو, ہر انسان مختلف رہے, اس کی رہائش, اس کی غربت, اس کی امانت, اس کا انداز زندگی ڈیفرنٹ رہے, مگر اس کی اپروچ ایک رہے. وہ میرے لیے اخلاص رکھتا ہو اور میں اس کے لیے اخلاص رکھتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کون ایسا شخص ہے پھر جو تسبیح الہی پہ اعتراض کرے جب خدا کا یہ وعدہ ہو کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب آپ یاد کرتے ہو تو یقین کرو آپ کو یقین نہیں ہوتا, آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ شاید ہماری یاد میں کمی, ہماری یاد میں خامی, شاید ہم تہے دل سے نہیں یاد کر رہے, شاید صرف زبان ہل رہی ہے, شاید ہمارے دماغ میں بہت سارے اور خیالات بستے ہیں. مگر اگر نماز میں وساوس کا آنا عین ایمان ہے, نماز میں وساوس کا آنا عین ایمان ہے. بخاری پہلی حدیث یہ لائے ہیں باب الایمان میں کہ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں, تو فرمایا عین ایمان ہے. اچھے ہو تو وسوسے آئیں گے نا, بروں کو کیا وسوسے آئیں گے؟ تم نیک ہو تو وسوسے آتے ہیں, تم خدا کے ماننے والے ہو تو شیطان بہکاتا نہ. اگر نماز میں وسوسے عین ایمان ہے تو ہمہ وقت یاد الہی میں کتنے وساوس نہ آئیں گے. پھر کیا آپ یاد الہی چھوڑ دو گے؟ کیا آپ ذکر خدا کو چھوڑ دو گے؟ اور ذکر خدا نارمل کی ایکٹیویٹی ہے, اوٹ پٹانگ ایکٹیویٹی نہیں ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ 2-4 تسبیحوں سے بدن کیسے پھول جاتا ہے اور کیسے دم نکل آتی ہے, کوئی ویسٹیجیل آرگن میں رکھا ہے عروج پا جاتا ہے. یہ جو لوگوں میں انتہائی خرافات قسم کی جو باتیں مشہور ہیں, فلاں تسبیح سے یہ ہو جاتا ہے, فلاں تسبیح سے وہ ہو جاتا ہے. آیت کریمہ اگر پڑھو گے تو جسم پھٹ جائے گا, چھالے نکل آئیں گے. بھلا کیوں؟ کس لیے؟ کیا آیت کریمہ اس لیے بنی ہے؟ قرآن تو آیت کریمہ کے کچھ اور مقاصد بتا رہا ہے. قرآن تو بتا رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ کہ میں نے اسے اس آیت کے بدلے, اس اپروچ کے بدلے, اس لفظ کے بدلے جو اس نے مجھے کہا. اور یہ بات یاد رکھیے اللہ کو بھی کبھی لفظ بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کی ادائیگی, آپ کی تعریف, آپ کی حسن ادا, آپ کا حسن تکلم اسے بھی بہت پسند ہے. اور جب اس سادہ سے ایک بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے رب کی تعریف کی, کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, تو حضور نے فرمایا دیکھو فرشتے جھکے پڑتے ہیں کہ اس کا ثواب کیا لکھیں. اتنی خوبصورت ادا ہے بات کہنے کی, اتنا حسین کلمہ ہے کہ فرشتے جھکے پڑتے ہیں کہ ہم اس کا ثواب کیا لکھیں. یہ تو سارے ریکارڈ توڑ گیا. ایکسپشنل وے آف اپریسیشن آف گاڈ اس نے تو اپنا لی. تو خداوند کریم کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمہاری یاد مجھے مرغوب نہیں ہے؟ آپ 1 مرتبہ یاد کرو گے وہ 10 مرتبہ آپ کو یاد کرے گا. آپ کی یاد ناقص ہوگی, اللہ کی یاد جیسی کوئی یاد نہیں ہوگی. اس لیے یہی آپ کو اعتدال کی طرف بڑھا کے لے جائے گی. یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام ہے کہ پھر آپ کو مشکل و کرب و بلا سے دور رکھے. یہ اس کا وعدہ ہے. دیکھیں دونوں طرف اس کے وعدے ہیں. خدا نے فرمایا, پروردگار عالم نے کہا قرآن حکیم میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, ہمیں کیا پڑی ہے کہ عذاب کریں. کیا اس خدا کو آپ ناانصاف کہتے ہو؟ اس کو جابر مطلق کہتے ہو؟ اس کو چاہتے کہ وہ انسانوں پر بڑا قاہر و جابر کی طرح مسلط ہے؟
کیا یہ وہ تصور ہے جو مشرق و مغرب میں ایک ملایاتی تصور ہے جو خدا کے بارے میں ہے کہ وہ سزا دینے والا قاہر و جابر ہے؟ وہ تو کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے بندو مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دوں؟ یا حسرۃ علی العباد، اے لوگو دیکھو اللہ حسرت کرتا ہے، مجھے حسرت ہے لوگوں، میں تو چاہتا ہوں، مجھے تو یہ حسرت رہتی ہے کہ کوئی میرا بندہ اخلاص سے مجھے پکارے، کوئی بندہ میری طرف پلٹے، کوئی بندہ اپنے خیال میں مجھے معزز جانے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم مجھے کیسے پا سکتے ہو؟ میں چھوٹی چھوٹی محبتوں سے ماورا ہوں۔ یہ جو دنیا کا سراب ہے، یہ دنیا کی خواہشات ہیں، یہ جو ابتلاء ذہن میں تم مبتلا ہو، یہ تو دنیا کی وجہ سے۔ تھوڑے سے آگے بڑھو، تھوڑے سے آگے، میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ دنیا کی محبتیں ترک کرو، تم میری محبت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی چھوٹی چھوٹی محبتیں ترک نہ کرو۔ یہ تو محبتوں کا میچ پڑا ہوا ہے حضرات گرامی، یہ تو محبتوں کا میچ ہے۔ پروردگار آپ سے محبت طلب کرتا ہے، آپ کو محبت دینا چاہتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کرتے ہو، پیار سے، خلوص سے۔ او اشد ذکر، زیادہ کرو، زیادہ کرو، تاکہ تمہارا رب اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ اس کے بندے احسان مندی سے، محبت سے، اخلاص سے اپنے رب کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہوئے اسے ہمیشہ دل میں بسائے رکھیں۔ حاضرین حضرات، یہ اعتدال پھر اللہ لوٹا دیتا ہے، کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب کروں، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم مجھے یاد کرنے والے ہو اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو۔ وَقَانَ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا، تم سمجھتے ہو وہ اندھا بہرا بیٹھا ہوا ہے، تمہارا خدا کو بت ہے جو سماعت اور بصارت سے محسوس ہے، وہ تو ان اللہ لسمیع علیم، وہ تو دلیل سے ملتا ہے، دلیل سے ہاتھ سے جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسا رب نہیں ہے جو جوہلا کی معرفت سے رب بنتا ہے، وہ خوف سے بلٹ ہوا رب نہیں ہے، وہ آصف زدوں کا رب نہیں ہے، وہ تو علم کو تخلیق کرنے والا رب ہے، عقل کو تخلیق کرنے والا رب ہے۔ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ ان اللہ لسمیع علیم، تمہارا رب سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ کیا اس رب کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ وہ تمہاری نیکیاں بھول جائے گا، تمہاری خرابیاں یاد رکھے گا، تمہیں صرف مارنے پہ تلا ہوا ہے؟ مگر کیا پھر وہ حدیث جو حضرت عمر چھپاتے تھے، حضرت عمر اس لیے چھپاتے تھے کہ مسلمان بے عمل ہو جائے گا، کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے، اس پہ نار دوزخ حرام ہو جائے گی۔ اور کیا خوبصورت حدیث اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 8 چیزوں پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی، اور ان میں سے ایک وہ آنکھ، وہ نوجوان جس کی آنکھ سے اللہ کے لیے ایک آنسو نکلا۔ برات عاشقی کتنی مختصر ہے، نجات کتنی مختصر ہے، ایک آنسو جو اللہ کے لیے نکلا۔ کبھی سوچو تو صحیح، کبھی خیال آیا، کبھی آپ کے گمان میں آیا کہ ہم زندگی میں کتنے بار روئے، چیخے، ہم نے جنو آمیز کراہیں نکالی، مگر کیا پروردگار عالم کے لیے، اپنے محسن کے لیے، اپنے مالک کے لیے، کیا کبھی آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا؟ آپ اس خدا کو کہتے ہو کہ وہ جابر و قاہر ہے۔ دیکھو تو صحیح عذاب کس پہ اترا، عذاب کی آیات کس پہ نازل ہوئی۔ وہ اللہ جو ہماتن، جس کے بارے میں کہا جائے کہ 1/3 آف دی قرآن وہ عذاب کی آیات سے بھرا ہوا ہے، کیا کفار مکہ کے لیے نہیں تھا؟ کیا کفار مکہ کے لیے نہیں تھا؟ کیا ابو جہل اور اس کی ذریت کے لیے نہیں تھا؟ کیا ابو سفیان اور اس کی ذریت کے لیے نہیں تھا؟ کیا قبیلہ قریش کے لیے نہیں تھا؟ کیا ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو رسول اللہ کو طائف میں پتھر مارتے تھے؟ یہ سب عذاب کی آیتیں ان کے لیے تھیں، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ جس دن آقا رحمت مکہ میں داخل ہوئے،
کیا آپ میں سے کوئی ہسٹورین کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا کہ 1 لاکھ کے شہر میں کتنے لوگ عذاب یافتہ ہوئے؟ 4 5 6؟ مجھے جہاں تک یاد ہے صرف 4 بندے پوری مکہ 1 لاکھ میں سے علیحدہ کیے گئے کہ یہ حد و حساب سے گزر گئے تھے، یہ اپنی پلیدی میں شیطان کو بھی مات کر گئے تھے، اس لیے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ مشرکین اور کافرین تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو بے حد و حساب اذیتیں پہنچائی۔ تو حضرات گرامی، یہ وقت یہ نہیں دیکھنے کا کہ میں کون ہوں، یہ وقت آپ کے دیکھنے کا، اس ملک کے دیکھنے کا۔ الحمدللہ اگر اخلاص و محبت سے آپ لوگ جو ہیں اس ملک کے لیے دعا کرو گے، یاد تو پھر بھی آپ ملک کو خسارے میں پاؤ گے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس ملک میں آپ کو پتا ہے حضور نے کیا فرمایا؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب ایک بھی بندہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ کمال کی بات ہے، 2000 بندہ اللہ کہنے والا موجود، قیامت آ جائے گی، اس ملک پہ کوئی ظلمت آ جائے گی، کوئی عذاب آ جائے گا، کس کی مجال کے اس ملک پہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ ہاں مگر ہمیں اپنی میل ضرور صاف کرنی، ہمیں اپنی میل ضرور صاف کرنی۔ We should act as more sensible people۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری باقی بھی ذمہ داریاں ہیں، ملک و قوم کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ادھر بھی کچھ توجہ کرنی چاہیے، کچھ کنسٹرکٹیو رول ہمیں اپنی سوسائٹی میں پیش کرنا ہے۔ Well, if you have somebody whom you really think he can work for you, he's honest, he's clean، آپ اس کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ اس کی بجائے آپ ایسے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہو جو نسل در نسل آپ سے وعدے توڑتے چلے آئے ہیں، جو نسل در نسل تخریب کاریاں کرتے چلے آئے ہیں، جنہوں نے آپ کے حقوق کے عوض آپ کو سادگی کے تانے دینے ہیں، جنہوں نے آپ کو ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ کیا ان کی وزڈم سے آپ کی وزڈم کم ہے؟ کیا وہ بہت بڑے دانشور ہیں؟ کیا جھوٹ بولنا ہی دانش کی علامت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بار بار کنفیوز ہو جاتے ہو؟ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تعصب کیا ہے، کیا قوم سے محبت کرنا تعصب ہے؟ فرمایا نہیں، قوم سے، اپنی قوم سے محبت کرنا تعصب نہیں ہے، مگر اپنی قوم کے ظلم پر اس کی مدد کرنا ضرور تعصب ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی اس تعصب سے بچائے اور ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم سب مل کر ایک نئی فکر، نئی سوچ، ایک نئی ایماندارانہ تفکر کی بنیاد رکھ سکیں جو اس ملک و ملت کے لیے باعث برکت ہو۔ کیونکہ خدا نے بڑی وضاحت سے کہا تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں گا۔